بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج میں آپ حضرات کے سامنے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگوں کے من میں یہ سوال ہے، بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، تو آج کی اس ویڈیو میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقے کے بارے میں بتائیں گے، تو اس وجہ سے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، کیونکہ بہت سے لوگ جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ امام جو تلاوت کرتے ہیں یہ بھی ساتھ میں تلاوت کرتے ہیں، امام خاموش ہے تو یہ بھی خاموش ہے۔ بہرحال امام کے پیچھے کہاں پر کیا پڑھنا ہے اور کہاں نہیں پڑھنا، تو آج کی اس ویڈیو میں مکمل آپ کے سامنے اس کی میں وضاحت کروں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ دیکھیے، امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نیت باندھ لیں، اور نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، تو آپ دل میں نیت کریں گے یہی کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص زبان سے نیت کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی بہتر ہے، کر سکتے ہیں، اور زبان سے نیت کرنا بہت آسان ہے۔ لیکن اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، امام کے پیچھے جو شخص نماز پڑھنے والا ہے یعنی مقتدی جب امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کے لیے امام کی اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ امام کی اقتداء کی نیت نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو بھی مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے تو نیت کرتے وقت امام کے پیچھے اقتداء کی نیت کرنا اس کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، اس کی نماز ورنہ نہیں ہوگی۔ تو نیت زبان سے کیسے کریں گے؟ آسان سا ہے، بس یوں کہیں کہ میں 4 رکعت ظہر کی فرض نماز امام وقت کے پیچھے پڑھتا ہوں یا امام حاضر کے پیچھے پڑھتا ہوں، اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں۔ دیکھیے، ایک بات اور آپ ذہن میں بٹا لیں، بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، یہ دوسری غلطی بتا رہا ہوں۔ پہلی غلطی تو ہوتی کہ امام کی اقتداء نہیں کرتے، ان کی نماز نہیں ہوتی، اور دوسری غلطی یہاں پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب امام اللہ اکبر کہنے والا ہوتا ہے، ابھی تک اکبر نہیں کہا ہوتا ہے، مقتدی اس سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر اپنا ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی نماز نہیں ہوتی جو امام کی تکبیر کہنے سے پہلے وہ تکبیر کہیں۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ ٹھہر جائیں اچھی طرح، امام جب اللہ اکبر کہے اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھائیں اور دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ امام کی تکبیر کہنے کے بعد آپ تکبیر کہیں یا امام کے ساتھ کہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امام کی تکبیر سے پہلے تکبیر قطعاً نہیں کہنا۔ جو بھی شخص امام کی تکبیر کہنے سے پہلے تکبیر کہتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اسی طرح نیت میں امام کی اقتداء کرنا ضروری ہے۔ جو شخص امام کی اقتداء نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ 2 غلطیاں بہت سے لوگ کرتے ہیں، اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو اس وجہ سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ان 2 غلطیوں کا آپ ضرور خیال رکھیے۔ اچھا، جب امام تکبیر تحریمہ کہے، اللہ اکبر کہے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد امام ثنا پڑھے گا، مقتدی بھی ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ امام بھی پڑھے، مقتدی بھی پڑھے، دل ہی دل میں۔ اس کے بعد مقتدی خاموش رہے گا، امام جو ہے چونکہ اس کو آگے قرات کرنا ہے تو اس وجہ سے امام اعوذ باللہ پڑھے گا اور بسم اللہ پڑھے گا، یہ جو ہے دل میں پڑھتا ہے، آہستہ سے پڑھتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے امام سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا۔ اگر سری نماز ہے تو آرام سے پڑھے گا امام، اور اگر جہری نماز ہے تو امام اس کو جہرن پڑھے گا۔ مقتدی کو خاموش رہنا ہے، صرف ثنا پڑھ کر خاموش رہنا ہے بس۔ اس کے بعد پھر امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا، رکوع میں جاتے ہوئے مقتدی بھی اللہ اکبر کہے، رکوع میں جائے۔ امام رکوع میں جو ہے تسبیحات پڑھے گا رکوع کی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنا پڑھنا چاہے۔ مقتدی بھی امام کے ساتھ اسی طرح تسبیحات پڑھ لے گا، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، مقتدی بھی جو ہے اٹھے اس کے ساتھ ربنا لک الحمد مقتدی کہے۔ مقتدی جب کھڑا ہو جائے تو ربنا لک الحمد کہے۔ اس کے بعد جب امام اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے۔ مقتدی کے لیے اللہ اکبر یہ کہنا سنت ہے، کہے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کہے گا تو سنت کے خلاف ہو جائے گا، لیکن نماز ہو جائے گی۔ بہرحال امام کی تکبیر کہنے سے آپ بھی تکبیر کہتے جائیں اس کے ساتھ۔ امام جب سجدہ کرے، سجدے کی تسبیحات 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، سبحان ربی الاعلیٰ وہ بھی کہیں، آپ بھی کہیں۔ اس کے بعد امام جب بیٹھ جائے، سجدے سے تکبیر کہہ کر بیٹھ جائے، آپ بھی جو ہے تکبیر کہہ کے بیٹھ جائے۔
اگر موقع ہے تو اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی پڑھ لے، اگر نہیں ہے تو امام تکبیر کہہ کر دوبارہ دوسرے سجدہ کرے گا، مقتدی بھی تکبیر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے، اور اسی طرح 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سجدے کی تسبیحات امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھ لے۔ اس کے بعد یہ ان کی جو ہے ایک رکعت پوری ہو گئی۔ اب اللہ اکبر کہہ کر امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب مقتدی کا کام ہے کہ خاموش کھڑا رہے، ابھی کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ اب امام صاحب جو ہے بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت ملا کر امام تکبیر کہتا ہوا رکوع میں جائے، مقتدی بھی تکبیر کہتا ہوا رکوع میں جائے، وہی تسبیحات جس طرح پہلے رکعت میں پڑھی تھی اسی طرح رکوع کر کے سجدے بھی کرے۔ 2 سجدے جب کریں گے امام اور مقتدی پہلی رکعت کی طرح، یعنی جیسے امام تسبیحات پڑھتا تھا یہ بھی پڑھتا جائے، جیسے وہ تکبیر کہتا ہے اسی طرح مقتدی بھی تکبیر کہے گا۔ جب 2 رکعت پورے ہو جائے اس کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کر قعدے میں بیٹھے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر قعدے میں بیٹھے، امام بھی تشہد پڑھے گا، مقتدی بھی تشہد پڑھے گا۔ اب یہاں تک تو یہ بات صحیح ہے، اب یہاں تک تو یہ 2 رکعت اس کی پوری ہو گئی۔ اب یہاں پر اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو امام جو ہے تشہد کے بعد درود اور دعا پڑھے گا، مقتدی بھی درود اور دعا پڑھے گا، اس کے بعد سلام پھیرے گا۔ لیکن اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں امام اور مقتدی دونوں صرف تشہد پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے تکبیر کہتا ہوا اٹھ جائے گا۔ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو مقتدی خاموش رہے اور امام جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اس کے بعد چونکہ یہ فرض نماز ہے تو کوئی صورت نہیں ملائے گا اور ڈائریکٹ تکبیر کہتا ہوا امام رکوع میں جائے گا اور تسبیحات پڑھ لے گا۔ اسی طرح مقتدی بھی تکبیر کہتا ہوا رکوع میں جائے، تسبیحات پڑھ لے، سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد کا اسی طرح 2 سجدے کر کے یہ تیسری رکعت پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد چوتھی رکعت کے لیے جب تکبیر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے تو مقتدی بھی تکبیر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، مقتدی بھی چوتھی رکعت میں بھی خاموش رہے گا اور امام سورہ فاتحہ پڑھ کر صورت نہیں ملائے گا اور رکوع میں جائے گا تکبیر کہتا ہوا، مقتدی بھی رکوع میں جائے، پھر امام سجدے کرے گا تو یہ بھی سجدہ کرے جیسے پہلے رکعت 2-3 رکعتوں میں کیا۔ تو یہ 4 رکعت پوری ہو گئی۔ اب امام جو ہے قعدے میں بیٹھے گا، آخری قعدہ جسے کہتے ہیں قعدہ اخیرہ، قعدے میں بیٹھ کر امام بھی جو ہے تشہد پڑھے گا، مقتدی بھی تشہد پڑھ لے گا، اس میں امام اس کے بعد درود اور دعائیں پڑھے گا، اسی طرح مقتدی بھی تشہد درود اور دعا پڑھ لے گا، تینوں چیزیں جو ہے امام بھی پڑھ لے مقتدی بھی پڑھ لے۔ اس کے بعد امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا، مقتدی بھی جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد دونوں کی نماز پوری ہو جائے گی۔ مقتدی بھی دعا مانگے، امام بھی دعا مانگے۔ فرض نماز ہے تو امام جہرن دعا مانگ سکتا ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، تو اس لیے فرض نماز کے بعد جلدی سے اٹھ کر مت جائے۔ الدعاء مخ العبادہ، حدیث میں ہے کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، تو عبادت بغیر مغز کے یہ مناسب نہیں ہے۔ عبادت کریں تو ساتھ میں دعا بھی مانگے، تو نماز کے بعد اللہ سے دعا ضرور مانگا کرے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو یہی ہے کہ بندہ اگر کسی بندے سے مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، نہیں مانگو تو وہ خوش رہتا ہے، لیکن یہاں پہ الٹ ہے، یہاں پہ اللہ سے مانگو گے تو اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نماز کے بعد بالخصوص اللہ سے مانگا کریں، ایک تو اللہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں اور یہ جو ہے دینے کا وقت ہے۔ فرض نماز کے بعد جو مانگتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہیں، تو اس وجہ سے مانگا کریں، خوب مانگا کریں۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اکیلے اللہ سے گڑا کر مانگے، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام کے ساتھ مل کر دعا مانگے۔ ہو سکتا ہے اس مجلس میں کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ کا ولی ہو، جس کی جو ہے آمین کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو اس لیے کوشش ہونی چاہیے آپ کی کہ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگا کریں، خوب مانگا کریں، بالخصوص امام کے ساتھ مل کر بیٹھ کر دعا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ بہرحال یہ طریقہ جو ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ اگر پھر بھی کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر اس کی تفصیل میں آپ کو بتا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔